بیت کے ساتھ ابتدائی باتیں ٹی وی پر خوش آمدید۔ میں آپ کے شامل ہونے پر بہت خوش ہوں کیونکہ ہم ابتدائی باتوں پر گرفت حاصل کرنا کے عالمگیر مطالعہ کو مل کر کرنے میں لطف اٹھا رہے ہیں۔ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ یسوع کو ہمارے لیے صلیب پر کیوں مرنا پڑا، کیوں اتنی شفاق اور خونی تفصیلات ہیں۔ کیا خدا کسی اور طریقے سے یہ نہیں کر سکتا تھا؟ گزشتہ ایک ساتھ میں ہم نے بات کی تھی کہ یسوع کون ہے، ہم کون ہیں اور نجات دہندہ کی ضرورت پر بات کی تھی، لیکن صلیب ہی کیوں؟ یسوع کو صلیب پر کیوں مرنا اور پھر مردوں میں سے زندہ ہونا پڑا؟ آج ہم اس پر غور کرنے والے ہیں۔ اوکے، مجھے یاد ہے کہ برسوں پہلے مجھے کزن سے ایک خط موصول ہوا۔ وہ خدا کی متلاشی اور سوالات پوچھ رہی تھی، اور پرانے وقت میں ہم خطوں کا تبادلہ کر رہے تھے جب آپ بہت سست رفتار خط بھیجتے تھے۔ ایک مرتبہ مجھے خط میں پوچھا، اس نے کہا اوکے میرے 2 سوالات ہیں۔ لکھتی ہیں، پیار کرنے والا خدا کسی کو جہنم میں کیوں بھیجے گا؟ میں نے سوچا کہ یہ بڑا عام سوال ہے، لوگ پوچھتے ہیں پیار کرنے والا خدا کسی کو جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ در حقیقت اس کا جواب ہے، بڑا مختصر جواب ہے، محبت کا خدا نہیں بھیجتا۔ محبت کرنے والے خدا نے رہائی دلانے والے نجات دہندہ کو بھیجا تاکہ ہمیں اس مشکل اور گناہ کے ہر جانے سے بچائے، اور وہ ہم پر چھوڑتا ہے کہ اسے قبول کرے اور آسمان میں جائیں۔ اور دوسرا سوال یہ تھا، اگر خدا اتنی محبت کرنے والا خدا ہے اور خدا اتنا رحم دل ہے، وہ کس طرح صلیب دے سکتا ہے؟ وہ یہ خون کیوں کرے گا؟ وہ کیوں اپنے ہی بیٹے کو مار ڈالے گا؟ کیوں اتنی شفاق اور خونی تفصیلات ہیں؟ یہی اس کا سوال تھا۔ میں نے سوچا دوست، یہ عظیم سوال ہے، اور میں جانتی تھی کہ اس کا اچھا جواب بھی ہے۔ میں جانتی تھی کہ صلیب کی ضرورت تھی، میں جانتی تھی کہ خدا نے ویسے ہی کیا جیسے اسے کرنا تھا، لیکن یہ اچھا سوال ہے اور میں اسے جواب دینا چاہتی ہوں۔ بس یہ ایک اچھا سوال ہے، کیوں اتنی شفاق اور خونی تفصیلات ہیں؟ دوسرے الفاظ میں، کیا اس کا کوئی اور طریقہ تھا؟ تو نے کیوں چٹکی بجاتے ہوئے آدم اور حوا سے یہ نہ کہا کہ باغ میں تم نافرمان ہوئے؟ چلو اب ہم پھر سے آغاز کرتے ہیں۔ چٹکی بجاتے ہوئے ان دونوں کو صفحے ہستی سے مٹا دیتا، کسی کو پتہ ہی نہ لگتا، اور پلان بی شروع کر دیتے۔ تم نے ایسے کیوں نہ کیا؟ خدا نے کیوں نہ یہ فرمایا، ٹھیک ہے انسانوں، تم نے نافرمانی کی، باغ میں گناہ کیا، لیکن ایک سودا کر لو، اگر تم پوری زندگی 10 اچھے کام کرو گے تو میں تمہیں آسمان پر بھیج دوں گا جہاں تمہیں جانا ہے، صرف دن میں 10 اچھے کام۔ تم نے ایسا کیوں نہ کیا؟ دوسرے الفاظ میں، صرف صلیب ہی کیوں ضروری تھی؟ کیا کوئی اور رات تھی؟ میرا ایمان ہے کہ آج ہمارا مطالعہ اس کی تفصیل اور مکاشفہ پانے سے مددگار ہوگا۔ صلیب ہی کیوں؟ پیدائش کی کتاب کے پہلے باب میں چلتے ہیں، اور میں اسے آپ کے لیے پڑھوں گی، اور یہ بالکل میرے سامنے ہے۔ پیدائش پہلا باب، اس کی 26ویں آیت۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائے، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ پس ابتدا میں خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا اور اسے اختیار دیا، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ سب تخلیق یہی ہے، اب تک سب بھلا ہے۔ اور خداوند خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا تاکہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے، اور خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اسے کھایا تو مرا۔ آئیے 1 منٹ کے لیے یہاں رکتے ہیں۔ ادھر کیا منظر ہے؟ تصویر یوں ہے کہ ابتدا میں خداوند سے پوچھتی ہوں کہ خداوند اتنی شفاق اور خونی تفصیلات کیوں مجھے جواب دینا ہے؟ میں گھٹنوں کے بل دعا کرتے ہوئے خدا سے کہہ رہی تھی کہ خداوند کیوں مجھے یہ سمجھا دے۔ وہ مجھے پیدائش میں لے گیا، اور میں نے تخلیق میں اس کے اصلی مقصد کو دیکھنا شروع کر دیا، جو انسان کو اپنی شبیہ پر بنانا تھا تاکہ اسے وہ حیرت انگیز باغ میں رکھے جو ایک شادمانی کا باغ تھا۔ اور خدا نے پورے منظر میں زندگی کا دم پھونکا۔ جب ہم آدم اور حوا کی تخلیق کی بابت سوچتے ہیں، میرے خیال میں ہمیں آسمان پر کسی دن یہ ویڈیو دیکھنے کو ملے گی۔ اس کا تصور کریں، بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ خدا نے آدم کو زمین کی مٹی سے بنایا۔ بس خدا مٹی کا ایک لوندا لیتا ہے، اس کو سانچے میں ڈھالتا ہے، اور خدا آدم کا ایک بت مٹی سے بناتا ہے۔ آدم سراسر مٹی کا بنا ہوا 3D پتلا تھا، اور بائبل فرماتی ہے کہ خدا نے اس میں زندگی کا دم پھونکا، اور آدم اس کے بعد جیتی جان ہوا۔
کیا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ وہاں ایک پتلا ہے، آپ نے میوزیم میں پتلے دیکھے ہوں گے، وہاں خدا نے ایک پتلا بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، اور زندگی، خدا کی زندگی جیسی زندگی آدم میں بھر جاتی ہے۔ ہم نے پڑھا اور خدا نے فرمایا کہ میں تم کو لطف کا باغ دیتا ہوں، اس کی باغبانی اور نگہبانی کرو۔ اب ہوا کہاں سے آتی ہے؟ اور خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس جگہ گوشت بھر دیا، اور خدا اس پسلی سے اس طرح کی ایک عورت بنا لایا۔ جب آدم نے ہوا کو دیکھا تو اس نے کہا ہوگا، واو دوست، اور وہ ناری کہلائی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا۔ خدا نے انہیں باغ میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کریں، وہ ان کی زمین ہے، ان کے پاس اختیار تھا، ان کی حکومت تھی۔ اور بائبل فرماتی ہے کہ باغ عدن واقعی خوشی کا باغ تھا، بہترین سونا، تمام بہترین دریا، میرا مطلب ہے کہ وہ ہری بھری جگہ تھی، اور خدا نے اسے آدم اور ہوا کو دیا۔ خدا نے 2 درخت وہاں لگائے، اور اس نے فرمایا کہ باغ کے ہر درخت کا پھل تو کھا سکتا ہے، لیکن سنو، نیک و بد کی پہچان کے درخت سے نہ کھانا، کبھی نہ کھانا۔ آدم و ہوا، میں بس تم کو حکم دے رہا ہوں کہ یہ نہ کرنا، میں تمہیں انتخاب کی آزادی دیتا ہوں، کیونکہ جس دن تو نے اس میں سے کھایا تو یقیناً مرے گا۔ اور پتہ ہے کہ جب خدا نے آدم اور ہوا میں زندگی پھونکی تو اس کے پلان کے مطابق وہ ابدی زندگی تھی۔ خدا کے منصوبے میں ان دونوں کی موت نہ تھی، وہ ریڈار پر نہ تھی۔ باغ عدن کی ہر چیز سے زندگی ٹپکتی تھی، زندگی زندگی زندگی، وہاں موت نہ تھی، زندگی کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ یہ خدا کا منصوبہ تھا۔ پھر اس نے فرمایا کہ اس درخت سے نہ کھانا، درخت کا پھل بالکل نہ کھانا، کیونکہ جس دن تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ خیر، آپ کو کہانی پتہ ہے۔ پیدائش 3 باب میں ایک سانپ آتا ہے۔ سانپ سیدھا چلتا ہوا آتا ہے، اس کا سیدھا چلنا اور باتیں کرنا بڑا ہی عجیب سا لگتا ہے، اور وہ ایک دن آ کر ہوا سے باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے، ہائے ہوا، کیسی ہو؟ وہ کہتا ہے، تمہیں علم ہے کہ خدا نے یہ مزیدار پھل اور سبزیاں بنائی ہیں، تم یہ سب کچھ کھا سکتی ہو، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ تم اس نیک و بد کی پہچان کے درخت میں سے کھاؤ؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب تم اس درخت میں سے کھاؤ گے تو تم خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ ہوا نے جواب میں کہا، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تو چاہتا ہے کہ ہم اس میں سے نہ کھائیں تاکہ زندہ رہیں۔ اور آج بھی بے شک شیطان ایسے ہی کرتا ہے، وہ خدا کے کلام کو توڑ مروڑ کر دھوکہ دیتا اور آنکھوں پر پردہ ڈالتا ہے اور کہتا ہے، او خدا کا مطلب یہ نہیں تھا، بلکہ خدا نہیں چاہتا تھا کہ تم اس جیسے بن جاؤ، جبکہ تم بن سکتے ہو اور تم ہرگز نہیں مرو گے۔ اور جو اس نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم واقعی مرو گے۔ اور اس نے خدا کے تمام الفاظ کو نہایت پیچیدہ بنا دیا، اور آج بھی وہ یہی کرتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے، وہ فریب کرنے میں ماہر ہے۔ خیر، ہوا جھانسے میں آ گئی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کو کہانی کا علم ہے، لیکن تصور کریں، میں گھٹنوں کے بل دعا کر رہی ہوں کہ خدایا تفصیلات اتنی شفاف کیوں ہیں؟ میں نے اپنی کزن کو جواب دینا ہے، سمجھنے میں میری مدد فرما۔ میں تو بس زندگی، آدم اور ہوا کی برکت اور حیرت انگیز منظر دیکھتی ہوں، اور پھر سانپ آ کر تہس نہس کرتا ہے۔ ہوا سانپ کی سنتی ہے، آدم بھی ایسا ہی کرتا ہے، وہ جان بوجھ کر گناہ کرتے اور نیک و بد کی پہچان کے درخت میں سے پھل کھاتے ہیں، جس کی بابت خدا نے منع کیا تھا۔ اور جس دن انہوں نے ایسا کیا وہ واقعی مر گئے، لیکن یہ طبعی موت نہ تھی۔ جیسے جسم میں تو زندہ تھے، وہ 900 سال تک طبعی موت نہ مرے، لیکن روحانی طور پر وہ اسی دن مر گئے تھے، خدا کے ساتھ تھے اور بھرپور اور زبردست زندگی گزار رہے تھے۔ پھر انہوں نے گناہ کیا اور جدائی شروع ہو گئی، وہ خدا سے جدا اور روحانی طور پر مردہ تھے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد خدا دن کے ٹھنڈے وقت باغ میں آیا تاکہ آدم اور ہوا سے حسب معمول رفاقت رکھے۔ وہ اسے نہ ملے۔ خدا نے کہا، آدم تو کہاں ہے؟ بے شک خدا جانتا تھا کہ آدم کہاں تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ آدم خود اقرار کرے، ہم نے گناہ کیا، اب ہم ننگے ہیں، اب احساس جرم اور بے قدر ہیں۔ یہ احساسات کہاں سے آئے تھے؟ گناہ کے داخل ہونے اور پھل کھانے سے پہلے ایسا احساس نہ تھا۔ اور بائبل فرماتی ہے کہ ایک آدمی کے ذریعے اس کرۂ ارض میں گناہ آیا، اور گناہ کے ذریعے موت اور روحانی جدائی آئی اور سب میں پھیل گئی۔ میں اس منظر کو دیکھ کر کہتی ہوں، خداوند یہ کیسا لٹیرا ہے، تو کثرت کی زندگی کے سوا کچھ نہیں چاہتا، پھر اچانک ہم میں موت ہے۔ اب موت کی صورتحال ہے۔ موت کیا ہے؟ خدا سے جدائی۔ ٹھیک ہے، ہم پوچھتے ہیں پھر صفاق اور خونی تفصیلات کیوں ہیں، اور کیوں یسوع کو صلیب پر مرنا پڑا؟
मैं सोच रही थी और रूहुल कुद्स को महव गुफ्तगू महसूस कर रही थी कि पूछूं, मौत किससे मगलूब हुई? इस वक्त पूरे कुर्रा और पूरी खलकत पर मौत तारी है। वो कौन सी वाहिद शय है जो मौत पर गालिब आई? मैंने सोचा और कहा कि सिर्फ जिंदगी ही मौत पर गालिब आ सकती है। ठीक, मेरा मतलब है अगर किसी मरे हुए शख्स में जिंदगी दौड़ने लगे तो वही मौत पर गालिब आ सकती है। एक बड़ा जरूरी ऐलान करने के लिए प्रोग्राम में दखल अंदाज हुई हूँ और ये इस सिलसिले में हौसला अफजाई की बात है कि ये इब्तदाई बातें क्यों जरूरी हैं, क्योंकि खुदा के कलाम की इब्तदाई बातें अपनी जिंदगी तामीर करने की बुनियाद फराहम करती हैं। हमारी शादी, माँ बाप बनना, हमारे बच्चे, हमारा काम, हमारी कामयाबी, हमारी मुलाजमत, हमारी सेहत, हमारा रिश्ता। मेरा मतलब है कि जब हम बुनियादी बातें समझते हैं तो नुक्ते मिलते और हमारी सारी जिंदगी को मुरतब कर देते हैं। और मैं आपको बता सकती हूँ कि मैं और मेरा खावंद गुज़श्ता 30 बरसों से एक कलीसिया को वलवला अंगेज खिदमत करते हुए तालीम दे रहे हैं और हमने उसे बारहा सुना है। लोग कहते हैं, दोस्त सारी जिंदगी मैं चर्च में रहा हूँ, गुज़श्ता 20 साल से मैं मसीही हूँ, मुझे इन इब्तिदाई बातों का इल्म न था, मुझे इल्म न था ये कैसे मिलते हैं। अब कुमकुमे बुझ गए और हर चीज बदल गई है। बस मैं आपकी हौसला अफजाई करती हूँ कि इस प्रोग्राम को द बेसिक्स विद beth.tv पर बार बार जाकर देखें। हमारे पास ये प्रोग्राम और बाकी तमाम एक साथ एक सबक में मुफ्त दस्तयाब हैं, जिसका नाम इब्तदाई बातों पर गिरफ्त पाना है। दोस्त, मैं वाकई आपकी हौसला अफजाई करना न कि भीख मांगना चाहती हूँ, और मैं आपका बाजू मरोड़ना नहीं, बल्कि चाहती हूँ कि आप कलाम खुदा की हकीकी भूख को प्यास रखें, क्योंकि उसका वादा है कि वो प्यासों को आसूदा करेगा। अगर हम भूखे हैं तो वो आसूदा करेगा। अब खुशखबरी ये है, शायद आप किसी दूसरे मुल्क में बैठे ये प्रोग्राम देख रहे हो, हमारे पास इस कोर्स इब्तदाई बातों पर गिरफ्त पाना के साथ 22 जुबानों से जायद तराजुम में मुफ्त दस्तयाब है। अंग्रेजी जुबान में इसकी कीमत है, लेकिन बाकी तमाम जुबानों में इसका फ्री डाउनलोड दस्तयाब है। हमारा ऑनलाइन कोर्स लें और कलाम खुदा की इब्तदाई बातों पर हकीकी गिरफ्त पाएं। ठीक है, आइए अब हस्बे मामूल अपने प्रोग्राम में चलते हैं ताकि हम खुदा की बरकत को अपनी जिंदगी में हासिल कर सकें। बस खुदा ने मुझे पूछा, मेरा कलाम जिंदगी की बाबत क्या फरमाता है, और मुझे एहबार 17:11 याद था, क्योंकि जिस्म की जान खून में है। मैंने कहा कि खून में जिंदगी है। मैंने कहा, ऐ मेरे खुदावंद, खून में जान है। बस अगर तुम किसी तरह खून को हासिल कर लो तो तुम में जिंदगी है। बस तुम मौत को जिंदगी से शिकस्त दो, यही जवाब है। ओके, मैं समझ रही हूँ। मैंने सोचा कि उन्होंने अहद अतीक में क्या किया था। अहद अतीक में खुदा ने वक्ती तौर पर एक बेऐब, बेगुनाह, खास तौर पर बर्रा, एक बेगुनाह और बेऐब कामिल बर्रे की सालाना कुर्बानी का खाका दिया। वो उस बर्रे का खून कुर्बान करते, वो बर्रे का खून बहाने की खातिर उसे कुर्बान करते थे। क्यों? क्योंकि खून में जान है, और वो उस बर्रे का लहू बहाते और फिर साल में एक मर्तबा वो खून इसराइलियों के गुनाहों पर इस्तेमाल होता था। कफारा तैयार हुआ और ढांपा गया। वो जान रखने वाला खून गुनाह और उसे मिलने वाली मौत को ढांप देता। समझ रहे हैं? अजीम मंसूबा था, मगर आरजी था। मास्टर प्लान के लिए ये खुदा का एक आरजी मंसूबा था, क्योंकि बाइबल फरमाती है कि यीशु खुदा का बर्रा है जो बनाए आलम के वक्त से ज़िबा हुआ। आदम और हवा के गुनाह करने से पहले खुदा ने बचाने का मंसूबा बनाया था। बड़ा हैरत अंगेज है। यीशु पहले से ही खुदा का वो बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है, जो बनाए आलम के वक्त से ज़िबा हुआ। लेकिन वक्ती तौर पर खुदा अपने मास्टर प्लान पर काम कर रहा था, ताकि सब किरदार एक जगह जमा हो, ताकि यीशु उसकी बनाई हुई जमीन पर आए। खुदा ने जानवरों के खून की कुर्बानी का एक आर्जी मंसूबा बनाया, लेकिन ये वक्ती था। उनका खून अब्दी नहीं था, और ये खुदा का आर्जी बंदोबस्त था। खुदा जानता था कि अब्दी खलासी के लिए उसे किस चीज की जरूरत है। मौत के इंसानी मसले के अब्दी हल के लिए उसे अब्दी खून, बेऐब खून और बेगुनाह खून की जरूरत थी, ताकि खून में से जिंदगी को हासिल करे। अब सवाल ये है कि खून कहाँ से मिलेगा?
بس انسان بھی خون رکھتے ہیں لیکن وہ استعمال نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ آلودہ ہیں۔ جانوروں میں بھی خون ہے اور وہ وقتی طور پر استعمال کیے گئے۔ اور کس میں خون ہے سوائے بے عیب، بے گناہ اور ابدی کے؟ کوئی بھی نہیں۔ خیر بنی نوع انسان ابدی ہے لیکن یہ گناہ آلودہ ہے، گناہ کی آلودگی ہے۔ جانوروں میں خون ہے لیکن وہ عارضی ہیں نہ کہ وہ ابدی۔ اور کس میں ابدی خصوصیات ہیں؟ خدا میں۔ خدا ابدی ہے اور بے گناہ ہے لیکن اس میں خون نہیں۔ اگر خدا انسان بن جائے، اگر خدا انسانیت کا جامہ پہن لے جو خون رکھتا ہے، تو پھر اس کی بے گناہ اور ابدی خصوصیات اس کے بے گناہ اور ابدی خون کے ساتھ مل کر گناہ کو مٹانے کے لیے بہایا جا سکے۔ خون بہائے بغیر قربانی ممکن نہیں۔ عبرانیوں 4:22 میں لکھا ہے، بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر خدا کو بے عیب، بے گناہ اور ابدی خون مل جائے تو وہ زندگی کے غلبے کے لیے بہایا جا سکتا ہے۔ واو، رہائی کا کیسا منصوبہ ہے! ابدیت کا میسٹر پلان کیسا زیرک پلان ہے! خوبصورت منصوبہ، اچھا منصوبہ تھا۔ اسی وجہ سے خدا چٹکی بجا کر نہیں کہہ سکتا تھا کہ دوبارہ کر لو۔ اسی لیے خدا یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ دن میں 10 اچھے کام کرو۔ پاسورڈ یہ ہے۔ انسانی زندگی میں سرایت کر جانے والی موت کا اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی علاج نہ تھا۔ موت پر صرف زندگی غالب آتی ہے۔ زندگی کہاں ہے؟ خون میں۔ یہ خون کس کے پاس ہے؟ وہ واحد شخص جس کا خون درکار ہے، جس میں ابدی زندگی ہو، بے گناہ، بے عیب ہو، صرف خدا ہے۔ تو پھر خدا کس طرح آدمی بن گیا؟ پاک پیدائش سے۔ اور یہاں ہمیں بڑا دن ملتا ہے۔ یہاں ہمیں مقدسہ مریم ملی۔ اسی لیے پاک پیدائش بڑی بات ہے، کیونکہ اب روح القدس اسرائیل کی اس نوجوان لڑکی کے پاس آ کر کہتا ہے، ٹھیک ہے مریم، خدا نے تجھے چنا ہے، تیرا دل پاک ہے، خدا تجھے پیار کرتا ہے، وہ اپنے سب لوگوں کو پیار کرتا ہے، اس نے تجھے نجات دہندہ کے لیے چن لیا۔ جانتے ہیں یسوع کب پیدا ہوا تھا؟ میں اپنے تصور میں دیکھتی ہوں کہ سارا آسمان اوپر سے جھانک کر کہہ رہا ہے، دیکھو وہ خدا کا بے عیب، بے گناہ بیٹا یسوع مسیح اس خون کو لیے جو تمام گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا، اب رحم میں ہے، وہ اس کرہ پر ہے، زندگی موت پر غالب آنے والی ہے۔ تصور کریں۔ اور پھر جس رات وہ پیدا ہوا تو کچھ عجب نہیں کہ فرشتے آسمان پر گاتے ہوئے نمودار ہوئے، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح۔ آسمان خوشی منا رہا تھا۔ واہ، خدا نے زمانوں کے لیے اس خون کے ساتھ یسوع کو زمین پر اتارنے کا ماسٹر پلان شروع کیا ہے۔ اوکے، جلدی سے ایک نظر ثانی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عورت جب حاملہ ہوتی ہے تو بچے کی خون کی گردش کا الگ نظام ہوتا ہے؟ پلاسینٹا کی وجہ سے بچے کا خون ماں کے خون کو کبھی نہیں چھوتا۔ اور دیکھیں خدا نے نظام تولید اس طرح وضع کیا ہے، کیا دانائی ہے۔ ماں مریم کے رحم میں بچے کا بے داغ، بے گناہ خون ایک مرتبہ بھی انسانی خون سے آلودہ نہیں ہوا تھا، حالانکہ وہ مریم سے پیدا ہوا تھا۔ کتنا حیرت انگیز ہے! یہ صرف خدا کی دانائی ہی یہ کر سکتی ہے۔ یہ خدا کی عظیم کاریگری کا ثبوت ہے۔ ٹھیک ہے، اور کیا ہے؟ ہم بات کر رہے ہیں کہ اتنی شفاق اور خونی تفصیلات کیوں ہیں؟ یسوع کو کیوں صلیب پر چڑھنا پڑا؟ یہ بے عیب خون کی بابت ہے۔ یسوع پیدا ہوا اور وہ مسیح اب زمین پر ہے۔ یہ کتنا حیرت انگیز ہے! خدا کی فروتنی، یسوع زمین پر اترا۔ پتہ ہے یہ اس طرح ہے کہ خون اس کی رگوں میں دوڑتا ہے، لیکن خدا نے زمین کو بنایا، وہ اپنوں میں آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ میرا مطلب ہے کہ خدا کا رحم مظہر ایک قدرت ہے۔ کیا ہم اس کی گہرائی کو ناپ سکتے ہیں؟ بس اب یسوع نے کیا کام کرنا تھا؟ اسے گناہ سے پاک زندگی گزارنا تھی۔ یہ اس کی زندگی کا 33واں سال تھا۔ اسے ایک بے گناہ اور پاک زندگی گزارنی تھی، لیکن بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ وہ ایک کامل انسان اور کامل خدا تھا، اسی لیے وہ آزمایا گیا۔ لکھا ہے کہ وہ تمام باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا۔ یہ کوئی آسان نہ تھا، وہ آزمایا گیا پر گناہ نہ کیا۔ اور بائبل فرماتی ہے کہ اسے سمجھیں کہ اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں نہ رکھا۔ وہ 100% خدا تھا، لیکن اس نے قبضہ میں نہ رکھا، اور اس زمین پر ہر کام اس نے روح القدس کی معموری سے کیا تاکہ بنی نوع انسان کو رہائی دلائے، کیونکہ قانون کی روح سے ایک انسان ہی انسان کے گناہ مٹا سکتا تھا۔ یسوع انسان تھا، وہ انسان خدا تھا۔ وہ اپنی زندگی
गुनाह किए बगैर बसर करता है और अब वाकई उसे सलीब पर चढ़ना जरूर है, क्योंकि बगैर खून बहाए मुआफी नहीं। बस यीशु को सलीब पर चढ़ना जरूर था। और ये इतना दिलचस्प है, बाज़ औक़ात आप ईस्टर की पुरफरेब कहानियां सुनते और देखते हैं जैसे उन्होंने उसकी जान ली। यीशु ने कहा कि कोई उसकी जान नहीं लेता, मैं अपनी मर्जी से जान देता हूँ। लगता है कि तुम मुझसे लेते हो, लेकिन मैं अभी हजारों फरिश्ते बुला सकता हूँ जो मुझे छुड़ा लें। लेकिन मैं ऐसा आसान काम नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इसलिए आया कि बनी नौ इंसान के लिए अपना खून बहा सकूं। बस वो रज़ाकाराना तौर पर सलीब पर अपनी जान देता है। जानता था कि क्या होगा, मसलूबियत जानता था कि किसका सामना है। उसने अपनी मर्जी से किया। उसने आपके और मेरे लिए ये सब कुछ किया। वो सलीब पर जाता है, उन्होंने उसके पहलू को छेदा, उसके हाथों में सुराख किए, उसने अपना खून बहाया। और यही सारी बात है। हदफ ये था, उसका मिशन ये था। मिशन अपना खून बहाना था। और जब यीशु ने खून बहाया और सलीब पर जान दी, बेशक आप इस कहानी को जानते हैं, पाक और पाकतरीन मकाम को जुदा करने वाला पर्दा फट गया और फिर हम खुदा से सुलह करने के लायक बनते हैं। उसी वक्त कौन मौत पर गालिब आता है और फिर खुदा आपको और मुझे मसीह को कबूल करने, मुआफ़ी कबूल करने, नई पैदाइश और अब्दी जिंदगी पाने का बेहतरीन मौका देता है। हमेशा की जिंदगी पाने का मौका। हम रूहानी तौर पर मुर्दा थे सब के सब, लेकिन यीशु ने अपना खून बहाया ताकि हम नए सिरे से पैदा होकर खुदा से सुलह कर लें। कैसी शानदार बात है। अपनी कहानी जारी रखती हूँ। मैं बिस्तर के पास घुटनों के बल थी जब मैं दुआ में खुदा के साथ वक्त गुजार रही थी, तो उसने मुझे ये दिखाया। मैं बाइबल में ये आयात और ये मंजर देख रही थी और मुझे एहसास हुआ कि खुदावन क्या इस तरह खून बहाने की जरूरत थी। और ये मुझे सोचने पर मजबूर करती है। शायद आप सोचते हो यीशु मसीह तो हतमी हीरो है। मेरा मतलब है कि हम मुख्तलिफ लोगों को पसंद करते हैं, हमारे हीरो हैं, सुपरस्टार्स हैं और मुआशरे के लोग हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे अजीम तरीन कौन है? अजीम तरीन हीरो कौन है? वो जिसे तमाम सिताइश मिलनी चाहिए, वो हमारा यीशु है। और वो आसमान से उतरकर इंसानी जामा पहने, रगों में बेऐब खून रखे, जिसे सलीब पर आपके और मेरे लिए बहा दे। ये हकीकी मोहब्बत का अमल है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। सुने, माजी में जाएं। यीशु प्लान ए था। खुदा ने ये नहीं फरमाया था कि ठीक है यीशु पहले तुम जाओ, देखते हैं कि तुम कर सकते हो कि नहीं। मेरे पास जेम, बॉब, जेसी और जोई भी आसमान पर है। अगर तुम नाकाम रहे तो फिर उनको भेजेंगे। ऐसा नहीं था। यीशु बाप का इकलौता बेटा था। यीशु को कामयाब होना था। कुछ अजब नहीं कि खून जैसा पसीना गिरा। कुछ अजब नहीं कि बाग में उसने दुआ की कि अगर कोई ऐसी राह है कि मुझे ये ना करना पड़े तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। ऐ मेरे दोस्त, क्या तुम खुश नहीं हो? क्या आप खुश नहीं कि यीशु फर्माबरदार रहा? क्यों? आपके और मेरे लिए, ताकि जिंदगी पाएं। इसी लिए इतनी खूनी तफसीलात हैं। दोस्त, मेरे ख्याल में ये खुदावन के लिए आपकी मोहब्बत बढ़ाएगी और आप सलीब पर जो हुआ उसकी तारीफ करेंगे और उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि यीशु राह है और ये जबरदस्त है कि उसने आपको और मुझे कबूल करने का मुफ्त मौका दिया। जैसा कि हम आज का प्रोग्राम खत्म करने वाले हैं, आइए 1 मिनट रुकते हैं, ठीक है? अगर आप हमें चैनल बदलते हुए देख रहे हैं और यीशु आपकी जिंदगी का खुदावंद नहीं है और आप उसे कबूल करने को तैयार हैं, तो फिर मैं चाहती हूँ कि आएं मिलकर ये दुआ करें। ठीक है, मेरे साथ दोहराएं। खुदा, मैं यीशु के नाम से तेरे पास आता हूँ। मुझे तेरी ज़रूरत है। मैं गुनहगार हूँ और मैं नजात चाहता हूँ और इसी वक्त मैं तेरी तरफ आता हूँ। प्यारे यीशु, मेरी जिंदगी में आ, मेरी जिंदगी का खुदावंद बन जा। तेरा शुक्रिया कि तूने मेरे गुनाह माफ़ किए हैं। इस घड़ी मेरे तमाम गुनाह माफ़ हुए और यीशु मसीह जिसने मेरे लिए खून बहाया अब मेरी जिंदगी का खुदावंद है। तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे अब्दी जिंदगी दी और आज के बाद मैं जानता हूँ कि मैं मसीही हूँ और यीशु मसीह मेरी जिंदगी का खुदावंद है। आमीन, आमीन। ये बेहतरीन है, ये बेहतरीन दुआ है जो आपने की। मैं बहुत खुश हूँ कि आज आप मेरे साथ शामिल हुए। इब्तदाई बातों का बहुत सा मुतालिया बाकी है। मैं अगले प्रोग्राम में बेथ के साथ इब्तदाई बातों में आपसे फिर मिलूंगी।
हेलो दोस्तों, आज का प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। और जाने से पहले एक मर्तबा और आपकी हौसला अफजाई करना चाहूंगी कि बेथ के साथ इब्तदाई thebasicswithbeth.tv पर जाकर इब्तदाई बातें हासिल करें। आपके लिए हमारे पास हर तरह के जराए हैं और खास तौर पर मैं कि आपको पता हो कि हर मंगल को हम टेको ट्यूसडे नहीं बल्कि बेसिक ट्यूसडे इब्तदाई मंगल कहते हैं। हर मंगल को हम इब्तदाई बातों की अपनी बिल्कुल नई हफ्ता तालीम को ईमेल डीवो के जरिए नशर करते हैं, जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम हर मंगल को अपने पॉडकास्ट, फेसबुक प्रीमियर, फेसबुक पेज द बेसिक्स विद बेथ और यूट्यूब और हिलसॉन्ग चैनल पर इब्तदाई बातों को नशर करते हैं, जो कलाम खुदा में आपकी बुनियाद को मजबूत बनाने के लिए ताज़ा तालीम है। मैं आपकी हौसला अफजाई करती हूँ कि हमारे साथ मुंसलिक हो जाएं। बेसिक्स विद बेथ टीवी, बेथ के साथ इब्तदाई टीवी पर जाएं और सब इंतखाबात दरियाफ्त करें और आए मंगल को मुतालिया का दिन बनाएं। आइए कहिए, ऐ खुदा, मंगल को मैं तेरे कलाम की गहराई में जाकर इब्तदाई बातों का मुताला करूँगा और खुद को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करूंगा जिसे शर्मिंदा न होना पड़े, बल्कि हक के कलाम को दुरुस्ती से काम में लाता और इब्तदाई बातों को अपने दिल की बुनियाद बनाता हो। आमीन। मैं आपकी मदद के लिए हाजिर हूँ। आज प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। आइंदा फिर मिलेंगे। खुदा बरकत दे। हे, जाने से पहले आपको एक चीज और बतानी है। बेथ के साथ इब्तदाई बातें टीवी अब रोको, एप्पल टीवी, Amazon Fire टीवी और एंड्रॉइड टीवी पर भी दस्तयाब है। इसका मतलब ये है कि नशरियात को इस नेटवर्क पर देखने के साथ आप बेथ के साथ इब्तदाई बातें टीवी की तमाम एक साथ जब चाहें देख सकते हैं। 24/7 इब्तदाई बातें हासिल कर सकते हैं। बस हम आपको दावत देते हैं, बेथ के साथ इब्तदाई बातें टीवी पर आएं। आपके पास कोई सा भी स्मार्ट टीवी प्लेटफॉर्म क्यों न हो, अपने दोस्तों को बताना यकीनी बनाएं। आज शो देखने के लिए शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि इस पैगाम ने आपको इब्तदाई बातें समझने, जिंदगी गुजारने और कोई मादी शय करें। DVR को सेट करना यकीनी बनाएं ताकि आपकी कोई किस्त रह न जाए। बेथ जोन्स के साथ इब्तदाई बातें या तलब फरमा कर ज्यादा प्रोग्राम देखने के लिए thebasicswithbeth.tv पर विजिट करें।